تو سامعین، ناظرین، زائرین حضرات، جناب اعلیٰ آج ہم کھڑے ہوئے ہیں جناب خوشونت رائے سکسینہ جی کی باوڑی کے اوپر، جن کو کہ ریاست بھوپال کے سب سے عظیم و شان وزیر اعظم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ تو جناب خوشونت رائے سکسینہ جی جو تھے ریاست بھوپال کے اندر 1930 کے اندر آپ نے ریاست کی قیادت سنبھالی۔ اس وقت ریاست کے اندر نواب نظر محمد خان صاحب جو کہ نواب قدسیہ بیگم کے شوہر اور نواب سکندر جہاں کے والد تھے، ان کے زمانے میں آپ نے قیادت سنبھالی ریاست بھوپال کی۔ لیکن تقریر کافی لمبی ہو جائے گی، میں شارٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ نواب نظر محمد خان کے انتقال کے بعد بھوپال کی قیادت سنبھالی نواب قدسیہ بیگم عرف گوہر تاج نے، اور خوشونت رائے سکسینہ جی ان کی خدمت میں رہے اور ماشاءاللہ بھوپال ریاست کو کافی عروج پہ لے گئے۔ بھوپال کے اندر اگر ہم ڈرینیج سسٹم کو لاگو کرنے کی بات کریں تو ڈرینیج سسٹم لانے کا کریڈٹ جاتا ہے جناب خوشونت رائے سکسینہ جی وزیر اعظم ریاست بھوپال کو۔ اس کے بعد کچھ معاملات ایسے آئے کہ نواب قدسیہ بیگم صاحبہ جب بوڑھی ہونے لگیں اور نواب سکندر جہاں بیگم جب جوان ہوئیں، جب ان کی شادی کا مسئلہ آیا تو انگریزوں کے ساتھ کچھ ایک ایسا معاہدہ تھا کہ نواب قدسیہ بیگم صاحبہ کو نواب سکندر جہاں بیگم کی شادی ان کے بھتیجے، ان کے جیٹھ کے بیٹے جہانگیر محمد خان کے ساتھ کرنا تھی، اور نواب سکندر جہاں بیگم نے نواب قدسیہ بیگم نے نواب سکندر جہاں بیگم کی شادی اپنے جیٹھ کے بیٹے جہانگیر محمد خان کے ساتھ کر دی، جن کے نام سے کہ آج شہر بھوپال کے اندر جہانگیر آباد بستی آباد ہے۔ مگر مسئلہ کچھ ایسا تھا کہ وہی پرانے دوروں کی سیاست، تختوں کی لڑائیں، سازشیں، جہانگیر محمد خان صاحب نے نواب سکندر جہاں بیگم سے جو شادی کی تھی، وہ شادی ان سے محبت کی وجہ سے نہیں یا اخلاقی طور پہ انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف ریاست کا مالک بننے کے لیے، نواب بننے کے لیے نواب سکندر جہاں بیگم سے شادی کی تھی۔ تو جس وقت کے نواب جہانگیر محمد خان صاحب کی شادی نواب سکندر جہاں بیگم سے ہوئی تو انہوں نے نواب قدسیہ بیگم کے اوپر برطانیہ مرکزی حکومت کے ذریعے دباؤ ڈلوایا، پریشر ڈلوایا کہ نواب قدسیہ بیگم استعفیٰ دیں اور ریاست کی کمان، معاہدے کے تحت جو انگریزوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ نواب سکندر جہاں بیگم کا شوہر ہی اگلا بھوپال کا نواب ہوگا۔ جب انگریزوں نے نواب قدسیہ بیگم صاحبہ کے اوپر یہ زور دیا کہ آپ استعفیٰ دیں اور اپنی بیٹی سکندر جہاں بیگم کے شوہر جہانگیر محمد خان کو بھوپال کا اگلا نواب بنائے، مگر نواب قدسیہ بیگم جہانگیر محمد خان کی بدنیتی کو جانتی تھی، ان پر بھروسہ نہیں تھا، تو اس لیے نواب سکندر جہاں بیگم نے مرکزی برطانیہ حکومت سے ایک مطالبہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے حکم کے مطابق ریاست کی کمان چھوڑ رہی ہوں اور اپنے داماد جہانگیر محمد کو ریاست بھوپال کا نواب بنا رہی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب تک کہ میں جہانگیر محمد خان سے خود مطمئن نہیں ہو جاتی ہوں، جب تک جہانگیر محمد خان ریاست بھوپال کے موجودہ وزیر اعظم خوشونت رائے سکسینہ جی کی قیادت جب نواب قدسیہ بیگم صاحبہ نے جہانگیر محمد خان کو ریاست بھوپال کا وزیر اعظم نواب بنانے کا اعلان کیا تو انہوں نے جب نواب قدسیہ بیگم صاحبہ نے اپنے داماد جہانگیر محمد خان کو ریاست بھوپال کا نواب بنانے کا ارادہ کیا برطانیہ حکومت کے دباؤ میں، تو انہوں نے برطانیہ حکومت سے ایک مطالبہ کیا کہ میں اپنے داماد کو نواب تو بنا رہی ہوں بھوپال کا آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، لیکن میرا آپ لوگوں سے ایک مؤدبانہ التماس ہے کہ جب تک کہ میں خود جہانگیر محمد خان سے مطمئن نہیں ہو جاؤں گی، جب تک جہانگیر محمد خان وزیر اعظم خوشونت رائے سکسینہ کے انڈر میں ہی، انہی کی قیادت میں ہی حکومت چلائیں گے، نواب جہانگیر محمد خان وزیر اعظم خوشونت رائے سکسینہ جی کی اجازت کے بغیر کوئی بڑا فیصلہ نہیں لے پائیں گے۔ انگریزوں کے ساتھ نواب قدسیہ بیگم نے معاہدہ کیا، ان کو اپنے ہندو وزیر اعظم خوشونت رائے سکسینہ جی پر اتنا بھروسہ تھا۔ تو سامعین، ناظرین، زائرین حضرات، ان کا بھروسہ رنگ لایا۔ جہانگیر محمد خان نے ایک روز اپنی بیوی، اپنی رفیق حیات اور نواب قدسیہ بیگم کی صاحبزادی سکندر جہاں بیگم نے اقبال میدان میں جو موتی محل ہے، اس موتی محل کے اندر جب نواب شاہجہاں بیگم سکندر جہاں بیگم کے پیٹ میں تھیں، عمل میں تھیں، نواب جہانگیر محمد خان صاحب نے بدنیتی سے نواب سکندر جہاں بیگم کے اوپر تلوار سے حملہ کر دیا، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کو ان کو بچانا تھا کہ تلوار جا کر مسیری کے تکیے میں جا کے پھنس گئی اور نواب سکندر جہاں بیگم کی آنکھ کھل گئی۔ جب نواب سکندر جہاں بیگم کی آنکھ کھلی اور انہوں نے اپنے شوہر کو اپنے قاتل کی شکل میں سامنے کھڑا دیکھا تو اندر سے ٹوٹ گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو نواب سکندر جہاں بیگم ریاست بھوپال کے وزیر اعظم کو مامو جان کہا کرتی تھیں، مامو جان کہتی تھیں۔ وہ مامو جان کہنے کی وجہ یہ تھی کہ نواب قدسیہ بیگم پردھان منتری خوشونت رائے سکسینہ جی کو اپنا بھائی بھی مانتی تھی۔ انہوں نے ملازموں سے کہا کہ جا کے مامو جان کو بلایا جائے۔ جب مامو جان جناب خوشونت رائے سکسینہ جی اوپر آئے، انہوں نے نواب سکندر جہاں بیگم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور جہانگیر محمد خان کو کپ کپاتے ہوئے دیکھا۔ تو وزیر اعظم خوشونت رائے سکسینہ جی نے
زور سے آواز لگائی اور کہا کہ بیٹا بتاؤ کیا بات ہے. تو نواب سکندر جہاں بیگم نے روتے ہوئے کہا کہ ماموں ہمیں امی کے پاس لے چلیے, ہمیں امی کے پاس جانا ہے. خوشونت رائے سکسینہ جی سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ کوئی بڑی انہونی ہوئی ہے, اور انہوں نے باعزت باحفاظت نواب سکندر جہاں بیگم کو اپنی قیادت کے اندر اسلام نگر, جہاں پہ کہ نواب قدسیہ بیگم صاحبہ استعفیٰ دینے کے بعد اپنی آخری زندگی گزارنے چلی گئی تھی, اسلام نگر کے قلعے کے اندر باعزت باحفاظت وزیر اعظم خوشونت رائے سکسینہ جی نے ہی نواب سکندر جہاں بیگم کو وہاں پہنچایا. اور اس کے بعد جب نواب سکندر جہاں بیگم خود نواب بنی تو نواب سکندر جہاں بیگم نے وزیر اعظم اور اپنے منہ بولے ماموں جناب خوشونت رائے سکسینہ جی کو اور بھی بڑے عہدوں سے سرفراز کیا, ان کو ریاست کا امیر الملک تک بنا دیا. اور ماشاء اللہ موتی مسجد بھی نواب سکندر جہاں بیگم نے خوشونت رائے سکسینہ جی کی ہی قیادت میں تیار کروائی. اس کے بعد نواب شاہ جہاں بیگم نے اپنے منہ بولے نانا اور ریاست بھوپال کی وزیر اعظم خوشونت رائے سکسینہ جی کی قیادت میں اپنی عزیزہ رہائش گاہ تاج محل کی تعمیر بھی کروائی. اس طریقے سے ماشاء اللہ اس عظیم و شان شخصیت نے, جن کو کہ دنیا آج راجہ خوشونت رائے سکسینہ, وہ عظیم و شان شخصیت جن کو کہ آج دنیا راجہ خوشونت رائے سکسینہ جی کے نام سے جانتی ہے, جو کہ ریاست بھوپال کے عظیم و شان وزیر اعظم تھے. الحمدللہ انہوں نے 57 سال تک بھوپال کی قیادت سنبھالی اور ماشاءاللہ بھوپال کو عروج پر پہنچایا, اور بھوپال کی عظیم و شان عمارتوں اور ڈرینیج سسٹم کو لاگو کرنے کے لیے انہی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. ماشاءاللہ بھوپال کی عظیم و شان عمارتوں کی تعمیر کے لیے ان کو یاد کیا جاتا ہے. بھوپال کے اندر ڈرینیج سسٹم کو لاگو کرنے کے لیے جناب خوشونت رائے سکسینہ جی کو یاد کیا جاتا ہے. تو میری طرف سے اور تمام بھوپالیوں کی طرف سے ایسے عظیم و شان شخصیت جناب راجہ خوشونت رائے سکسینہ جی کو درد مندانہ خراج عقیدت. آج ماشاء اللہ مجھے خوشی ہے کہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا اپنی قیادت کے اندر راجہ خوشونت رائے سکسینہ جی کی سمادھی استل, ان کا مقبرہ جو کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں, جو کہ آکٹا ٹنل شیپ کے اندر ہے, ماشاءاللہ اس کا رینوویشن کروا رہا ہے, رینوویٹ کروا رہا ہے. اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو سامعین, ناظرین, زائرین حضرات, امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا یہ انفارمیٹیو ویڈیوز بھی کافی پسند آیا ہوگا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, بائے بائے, سی یو لیٹر.